والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آج انشاءاللہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے آپ کی قربت اور محبت میں اور آپ کی حیات طیبہ کے دوران گزرا، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے، اس کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر اور امام کے طور پہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ کی زندگی اطاعت رسول سے، قرآن پر عمل کرنے سے متصل ہے اور اس کی بہترین مثال ہے۔ واقعہ افک جب ہوا، آپ کی پیاری بیٹی پر الزامات لگائے گئے۔ آپ کی بیٹی کے خالہ زاد بھائی تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی تھے۔ اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، کسی طریقے سے غلط فہمی ہو گئی۔ آپ نے ان کے نان نفقے کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، انہیں کچھ خرچ دیا کرتے تھے جس سے ان کا گھر کا خرچ چلا کرتا تھا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا اعلان قرآن میں کر دیا، تو آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں نے اب مصطح کو وہ خرچ نہیں دیا کرنا جو میں دیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے ایک فطری سی بات تھی، غصہ تھا، پھر برات کا اعلان قرآن میں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں نازل کر دیا کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو لوگ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں ہاتھ نہیں روکنا چاہیے، کسی صورت نہیں روکنا چاہیے۔ پہلے تو شان دیکھیے کہ معاملہ کون کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مشورہ، حکم اور فیصلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمانوں سے۔ اس شان کو کوئی کیسے میٹ کر سکتا ہے؟ کوئی اس تک کیسے پہنچ سکتا ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کریں اور مشورہ قرآن سے آ جائے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کر لینا چاہیے؟ چنانچہ آپ نے بھی قرآن کی اطاعت کی، ایک عجیب مثال قائم کر دی۔ آپ نے بھی فوراً جو ہے اس چیز سے توبہ کر لیا، آپ نے کہا نہیں میں جاری کروں گا اس چیز کو۔ اپنی ذات نہیں ہوتی، اللہ ہوتا ہے، اس کا قرآن ہوتا ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، بس۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ امت میں سب سے زیادہ زیرک اور بہترین فقیہ تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ رب سے ملاقات کر لے، دنیا میں رہ لے، لمبی حدیث ہے، تو کہنے لگے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے۔ پھر دوسرا جو واقعہ ہے اس میں بھی آپ کا ایسا ہی معاملہ تھا، تو صحابہ کہنے لگے کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، یہ روتا ہے، اللہ کے نبی کسی شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کا تذکرہ نہیں کر رہے، نبی کا کام پورا ہو جائے، تبلیغ پوری ہو جائے تو نبی چلے جایا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں بعد میں جب یہ معاملہ ہوا تو ہمیں سمجھ آئی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس لیول کی سمجھ تھی اللہ کے نبی کے فرمودات کی، وہ ہمیں نہیں تھی۔ چنانچہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اب نہ کسی کی جرت ہے کہ اندر جا کے دیکھ سکے، نہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ معاملہ ہو کیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپے سے باہر ہو گئے، تلوار سونت لی اور کہتے ہیں جس نے یہ کہا اللہ کے نبی گزر گئے، میں تو گردن اڑا دوں گا اس کی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کے نبی تو رب سے ملنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی تھے جو میرے حجرے میں داخل ہوئے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر کو ہٹایا، آپ کا دیدار کیا، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ پر یمنی چادر ڈلی ہوئی تھی، اور پھر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو اکٹھا نہیں کرے گا، جو آنی تھی وہ آ گئی، آج کے بعد کوئی موت نہیں، اور پھر رونے لگے۔ کہتے پھر آپ باہر آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اجلس یا عمر، بیٹھ جاؤ عمر، 2 دفعہ کہا نہیں سنا۔ کہتے آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھنا شروع کیا اور لوگ آپ کی طرف اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔
اب لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ ابو بکر کی بات سننی ہے، یہ سب سے امت میں بہترین ہے، آپ کی زندگی میں امامت کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ صحابی کہتے ہیں ہمیں اس دن اندازہ ہوا کہ قرآن میں یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں اور ان کا یہ مفہوم بھی ہے۔ پھر امت کو سمجھایا کہ انبیاء چلے جایا کرتے ہیں، ان کی دعوت باقی رہتی ہے اور اس دعوت پہ باقی رہا جاتا ہے، اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ رب ہمیشہ سے ہے اور رب ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ بہترین فقیہ بھی بنے اور امت کو اکٹھا بھی کر دیا۔ پھر آپ کو خلیفہ بھی چنا گیا، جس کا اشارہ کئی احادیث میں ملا۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ کے نبی طے کر دیتے ہیں، پھر جاتے وقت کہتی ہے کہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو آپ نے فرمایا مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ اللہ اکبر، یہ اشارہ دے دیا کہ اگر میں نہ ہوں تو میرے بعد ابو بکر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ صحابی کہتے ہیں اشارہ ابو بکر و عمر کی طرف تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب امت کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ درجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پوچھنے والا کہتا پھر؟ کہنے لگے پھر انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے پھر انہوں نے کہا تیسرا، اس روایت میں یہاں تک ہی ہے، ایک دوسری روایت میں پھر بات جڑتی ہے اور کڑی آگے پہنچتی ہے۔ چنانچہ جمیع امت کا متفقہ موقف ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو درجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور جو کمال کے کام ان سے لیے، وہ بہترین اور بے مثال اور قابل اتباع تھے۔ یہیں سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے کہ بطور خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار رہا اور امت کے حکمرانوں کے لیے کیا مثال رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔